السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، آج ہم بات کریں گے لیکچر نمبر 5، سبجیکٹ ہے ہمارا بیولوجی کلاس 9th، اور چیپٹر نمبر تھا ہمارا چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بیولوجی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، آج کے ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے چیزیں پڑھی تھی، ہم نے کیریئر ان بیولوجی کی بات کی تھی۔ پہلا جو ہم نے کیریئر جس کی بات کی تھی وہ تھا میڈیسن اینڈ سرجری۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو بیماریاں ہیں، جو ڈیزیزز ہیں، ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، ان کو میڈیسن سے ریکور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ایسا پاسبل نہ ہو سکے تو سرجری کی جاتی ہے۔ رینل سٹون اور رینل فیلئر کی اگزامپل دی تھی۔ رینل سٹون میں سرجری کرتے ہوئے سٹون کو گردے سے نکالا جاتا ہے۔ اگر رینل فیلئر ہو جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ گردے کو ہٹا کر اس کی جگہ نیا گردہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، ریپلیسمنٹ جو ہے، ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی فشریز کی۔ فشریز میں فشیز کو گرو کیا جاتا ہے، اور ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فشریز کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شعبہ جو ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تاکہ فشیز کی نہ صرف کوالٹی بہتر کی جائے بلکہ اس کی کوانٹٹی میں اضافہ بھی کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے ایگریکلچر کی بات کی تھی۔ ایگریکلچر میں جو فوڈ پروڈیوسنگ کراپس ہیں اور ایسے اینیملز جو سورس آف فوڈ ہیں، ان کو گرو کیا جاتا ہے اور ان سے بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اینیمل ہسبینڈری کی۔ اینیمل ہسبینڈری میں ڈومیسٹک اینیملز کو گرو کیا جاتا ہے، ان کی کیئر اور بریڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فارمنگ میں ڈفرینٹ فارمز جو ہیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، فارم بنائے جاتے ہیں، پولٹری فارم، کیٹل فارم، ڈیری فارم جو ہیں، یہ آپ کو عام اگزامپل جو ہیں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی فوریسٹری کی۔ فوریسٹری میں جو قدرتی جنگلات ہیں، نیچرل فوریسٹ جو ہیں، ان کی لک آفٹر کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ نئے فوریسٹ جو ہیں وہ بھی لگانے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی لاسٹ جو ہے وہ کیریئر ہم نے بات کی تھی۔ بائیو ٹیکنالوجی میں آرگنزم، اسپیشلی مائکرو آرگنزم کو استعمال کیا جاتا ہے ایسی پروڈکٹس بنانے کے لیے جو انسانی فلاح کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل انسولین کی ایگزامپل دی گئی تھی۔ انسولین ڈائبیٹک پیشنٹ میں استعمال کی جاتی ہے۔ انسولین بیکٹیریا میں جینز داخل کر کے ان سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ قرآن اور بیالوجی اس کا کس طرح سے لنک بنتا ہے، کہ بے شمار قرآنی آیات ہیں جہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیونگ آرگنزم، وہ سب پانی سے تخلیق کردہ ہیں۔ انسانوں کو کھنکتی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تمام جاندار جو ہیں ان میں پانی جو ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ پروٹوپلازم کا 60 to 70% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، اور سائنٹسٹ بھی اس چیز کی تائید کرتے ہیں۔ آج ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کریں گے جس ٹاپک کی وہ ہے مسلم سائنٹسٹ۔ مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ کا کیا کردار رہا ہے سائنس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جابر بن حیان۔ جابر بن حیان پیدا ہوئے تھے، ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور عراق میں انہوں نے میڈیسن میں پریکٹس کی۔ یہ آبجیکٹیو میں بھی یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں آپ سے کہ جابر بن حیان جو ہیں وہ پیدا ہوئے ایران میں، جبکہ پریکٹس جو ہے ان کی میڈیسن کے اوپر وہ عراق میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن جو ہے اس کی بنیاد رکھی، یعنی کہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے کیمسٹری اور سائنس کو سمجھنے کا انہوں نے ایک رستہ دیا۔ اس کے علاوہ جو اہم بکس ہیں ان کی، روٹ نمبر آف بکس، 2 اہم کتابوں کے نام یہ آپ سے شارٹ کویسچن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے النباتات اور دوسری ہے الحیوان۔ النباتات میں پودوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، پودوں کے بارے میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جبکہ الحیوان میں جانوروں کے بارے میں آپ کو معلومات جو ہیں وہ ملیں گی۔ یہ 2 اہم کتابیں ہیں جابر بن حیان کی۔ شارٹ کویسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، رائٹ دا نیمز آف بکس آف جابر بن حیان۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عبد المالک اصمعی کی۔ عبد المالک اصمعی کو کہا جاتا ہے کہ وہ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں who studied animals in detail، جنہوں نے اینیملز کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل سے اسٹڈی کی۔ اینیملز کے اوپر ان کی بے شمار رائٹنگز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ سب سے فیمس رائٹنگ جو ہیں، اگین شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، الابل
یہ کیمل کے بارے میں ہے، الخیل ہارسز کے بارے میں ہے، الوحوش باقی جو جانور ہیں ان کے بارے میں ہے، اور لاسٹ پہ خلق الانسان جو ہے انسانوں کے بارے میں معلومات اس بک میں موجود ہیں۔ یہ 4 امپورٹنٹ رائٹنگز جو ہیں وہ عبد المالک اسمعی کی، یہ شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بولی سینا جو ہیں ان کے بارے میں کہ وہ فاؤنڈر ان میڈیسن اینڈ کارڈ ایز ایویسینا اینڈ ویسٹ، میڈیسن کے فاؤنڈر ان کو کہا جاتا ہے اور ویسٹ میں ان کو ایویسینا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فزیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، اسٹرانومر بھی تھے، اور پوئٹ یعنی شاعر بھی تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی جو سب سے اہم کتاب ہے اس کا نام ہے القانون فی الطب، سب سے اہم کتاب کا نام ہے القانون فی الطب۔ اس کو یورپ میں ویسٹ میں نام قانون کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ اہم کتاب ہے، اس کو بھی آپ سے کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، ایم سی کیوز میں یہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں لیول آف آرگنائزیشن کی، کہ لیول آف آرگنائزیشن جو ہے یہ کیا چیز ہے، سائنٹسٹ یا بایولوجسٹ جو ہیں وہ زندگی لائف کو اسٹڈی کرنے کے لیے جانداروں کو مختلف لیولز میں اسٹڈی کرتے ہیں، مختلف لیولز میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ لائف فالوئنگ آر دا لیول، سب سے جو بیسک لیول ہے، سب سے نچلا لیول ہے سب اٹامک اینڈ اٹامک لیول، سب اٹامک اینڈ atomic level. Basic level is atomic level which is made up of subatomic particles، اور سب اٹامک پارٹیکلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران ہیں جو کہ اسٹیبل سب اٹامک پارٹیکلز ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نیوکلیس ہوتا ہے ایٹم میں، اور اس کے گرد آربٹس ہوتے ہیں یا شیلز ہوتے ہیں جس میں الیکٹران جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، اور نیوکلیس میں پروٹان اور نیوٹران جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ پروٹان، نیوٹران اور الیکٹران یہ بیسک یا سٹیبل سب اٹامک پارٹیکلز ہیں کسی بھی ایٹم کے۔ تو یہ مل کر کیا بناتے ہیں، ایٹم بناتے ہیں۔ اور جتنے بھی ایٹمز ہیں دیر آر اباؤٹ 92 ایلیمنٹس، 92 ایلیمنٹس ہیں قدرتی طور پر جو ایجاد کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 16 ایلیمنٹس کو بائیو ایلیمنٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب بائیو ایلیمنٹ کا کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، واٹ آر بائیو ایلیمنٹس؟ بائیو ایلیمنٹس وچ ٹیک پارٹ ان میکنگ آرگنزم، جانداروں کو بنانے میں جو ایلیمنٹس اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے بائیو ایلیمنٹس کا، اور ان کی تعداد ہے 16، ٹوٹل انوینٹ کیے گئے 92 ایلیمنٹ میں سے، ڈسکور کیے گئے ایلیمنٹ میں سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو 16 ایلیمنٹس ہیں ان میں سے 6 جو ایلیمنٹس ہیں دے میک اپ اباؤٹ 99% آف لیونگ باڈی۔ 16 میں سے 6 بائیو ایلیمنٹ جو ہیں وہ 99% بناتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر استعمال ہونے والے ایلیمنٹ جو ہیں وہ 6 ہیں، اور وہ کون کون سے؟ آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم اور فاسفورس۔ اور سب سے زیادہ جو پرسنٹیج پائی جاتی ہے وہ ہے آکسیجن کی، جو کہ 65%، کاربن کی 18%، ہائیڈروجن 10%، نائٹروجن 3%، کیلشیم 2%، فاسفورس 1%، جبکہ باقی جو 16 میں سے 10 ایلیمنٹ ہیں وہ جسٹ 1% بناتے ہیں کسی بھی جاندار کے ماس کا۔ اور وہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ پوٹاشیم ہے، سلفر ہے، کلورین ہے، سوڈیم ہے، میگنیشیم، آئرن، کاپر، زنک اور آیوڈین ہے۔ یہ ٹوٹل 16 ایلیمنٹ ہیں جو جانداروں کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے اگلا لیول جو ہے وہ مالیکولر لیول ہے۔ سب اٹامک پارٹیکلز جو ہیں وہ مل کر اٹامک لیول بناتے ہیں، اور ایٹمز جو ہیں وہ مل کر مالیکولر لیول بناتے ہیں، یعنی کہ ایٹمز جو ہیں وہ آپس میں بانڈ بناتے ہیں، اور بانڈ جو ہیں وہ اپنے پہلے بھی پڑھے ہوں گے آئونک بانڈ اور کویلنٹ بانڈ بناتے ہیں۔ آئونک اور کویلنٹ بانڈ جو ہے بنا کر آپس میں مالیکیولز کی تشکیل دیتے ہیں، اور ڈیفرنٹ طرح کے مالیکیولز جو ہیں وہ بنتے ہیں۔
تو جس طرح سے وہ ایلیمنٹ جو جانداروں کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو بائیو ایلیمنٹس کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بائیو ایلیمنٹس مل کر بائیو مالیکیولز بناتے ہیں. They make up biomolecules. Bioelements combine to form stable particles called biomolecules. اور یہ بایو مالیکیولز جو ہیں یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، مائکرو مالیکیولز اور میکرو مالیکیولز. اب ان میں فرق کیا ہے، یہ بھی کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ڈفرینشیٹ بٹوین مائکرو مالیکیول اینڈ میکرو مالیکیول. مائکرو مالیکیول کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وہ مالیکیول ہوتے ہیں جن کا ویٹ، جن کا مالیکولر ویٹ لو ہوتا ہے. دے ہیو لو مالیکولر ویٹ. اور اس کی مثالیں ہیں پانی اور گلوکوز. H2O پانی، اور یہ فارمولا ہے گلوکوز کا. پانی اور گلوکوز جو ہیں یہ ان کا شمار مائکرو مالیکیولز میں ہوتا ہے. جبکہ اس کے الٹ میکرو مالیکیولز، میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا، میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا. جس طرح سے مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا. یعنی کہ یہ بڑے سائز کے مالیکیول ہوتے ہیں. بڑے سائز کے کس طرح سے کہ دے ہیو ہائی مالیکولر ویٹ، دے ہیو ہائی مالیکولر ویٹ. اور ان کی اگزامپل ہیں پروٹین، لپڈز، اسی طرح سے کیا کہہ لیں نیوکلک ایسڈ. یہ سارے جو ہیں یہ میکرو مالیکیولز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.